ریسرچ ایتھکس. ریسرچ میں اخلاقی طور سے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو اخلاقی طور پہ آپ کے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ فرسٹ از پرمیشن فار ریسرچ. پرمیشن فار ریسرچ. بک میں دیکھیں گے وہاں پہ یہ لکھا ہوگا کہ پرمیشن شوڈ بی گرانٹیڈ فرام ریسرچ کاؤنسل. پرمیشن شوڈ بی گرانٹیڈ فرام ریسرچ کاؤنسل. اگر اب ہم یہ کریں کہ جو ڈفرینٹ ریسرچ کے ادارے ہیں تو ہر ادارے کی ایک اپنی ریسرچ کاؤنسل ہوتی ہے. جب کوئی بھی ریسرچ سٹارٹ کرتا ہے تو اس ریسرچ کاؤنسل سے پرمیشن دیتا ہے، لیکن وہ اس کو اگر پرمیشن دیتے ہیں تو پھر وہ ریسرچ سٹارٹ کر سکتا ہے، ادروائز نہیں. ہماری یونیورسٹی کے لیے جو ریسرچ کاؤنسل ہے وہ ہے ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ. ایڈوانس اسٹڈی اینڈ ریسرچ بورڈ. So whenever a student is going to start research, he will get permission from the advanced study and research board. Whether it is MS level research or it is PhD level research, then he will have to get permission from the advanced studies and research board. So to get admission from the advanced study and research board, the student will have to write a synopsis. Synopsis کو ہم کیا کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ آپ لوگ سبمٹ کر چکے ہیں. اوور ویو آف ریسرچ. سر اوور ویو تو نہیں ہے، اس کو مین پوائنٹس جو آپ نے ریسرچ میں اپنے ریسرچ کو کرنے ہیں. proposal for research. Proposal for research. So you will have to present your proposed topic of research to the advanced studies and research board along with all the requirement of that topic. All the requirement of that topic. So requirement of that topic کل آپ کو بتایا تھا، لیکن you will have to define your research objective. You will have to define your research question. You will have to define your methodology. You will have to define your research objective, research question, research methodology along with significance of research. These research objective, research questions, methodology and significance is evaluated by the experts. And if they find it suitable, if they find it suitable for the defined purpose, then it is approved. یعنی اگر وہ ایم ایس لیول کی ریسرچ ہے، ٹھیک ہے، تو جو ایکسپرٹ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ایم ایس لیول کی ریسرچ کے لیے سوٹیبل ہے، تو وہ اس کو اپروو کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ چیک کرتا ہے کہ اس کی نویلٹی جو وہ کلیم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو کویشچن وہ یہ کر رہا ہے، ریسرچ کویشچن اٹھا رہا ہے، یہ ریسرچ کویشچن ویلڈ ہیں یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو میتھڈالوجی وہ پریزنٹ کر رہے ہیں اس میتھڈالوجی سے وہ ریسرچ کویشچن اچیو بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اٹ از ایویلویٹڈ بائی دی ایکسپرٹ آف دیٹ فیلڈ. So synopsis is not for the common person. Synopsis is not for the common person. It is for the expert. So whenever you are going to write your synopsis, you don't need to explain basic definition. کیونکہ یہ آپ ایکسپرٹ کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ یہ کسی نارمل اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں لکھ رہے کہ اس میں آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈیفینیشن لکھنا شروع کر دیں، اس میں مشین لرننگ کی ڈیفینیشن نہیں. آپ نے ٹو دی پوائنٹ رہنا ہے. آپ کا جو ٹاپک ہے آپ نے اس ٹاپک پہ ہی کنسنٹریٹ کرنا ہے. اس ٹاپک میں جو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں ان کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے.
ٹھیک ہے, لیکن بیسک ڈیفینیشن کی یہاں پہ کوئی نہیں. ٹھیک, آپ نے جب کسی اس کا دوسری ریسرچ کا حوالہ دینا ہے تو جب آپ حوالہ دے دیتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ریفرنس بھی پڑا ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہ ریسرچ یہ اس ایکسپرٹ کا کام ہے کہ وہ خود اس کو چیک کرے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کی تفصیلات نہیں دی. ٹھیک, سو دس synopsis is a concise report. It is not a detailed report. It is concise report. This synopsis should be presented in a way. This synopsis should be presented in a way which should reflect that the objective is achievable. This synopsis should be presented in a way which should reflect that your objective is achievable. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو ریسرچ آپ کرنا چاہتے ہیں یہ واقعی ہو سکتی ہے. ٹھیک, تو ایکسپرٹ کو آپ نے یہ ریفلیکٹ کرنا ہے, یہ ثابت کرنا ہے کہ جو ریسرچ آپ کرنا چاہتے ہیں یہ واقعی پاسبل ہے. ٹھیک, یہ کوئی ہیپوتھیٹیکل ریسرچ نہیں ہے بلکہ یہ پریکٹیکل ریسرچ ہے. ٹھیک, سو دیٹ از دی مین آبجیکٹو آف synopsis. So whenever research is initiated through synopsis. This synopsis is given to the experts. So these experts may lie in different bodies. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی گورنمنٹ ریسرچ بورڈ ہے وہاں پہ ریسرچ کونسل ہوگی. ٹھیک ہے, یونیورسٹی ہے تو وہاں پہ ایڈوانس اسٹڈیز اینڈ ریسرچ بورڈ ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور یہ ہوگا وہاں پہ ریسرچ اپروو کرنے کی باڈی کوئی اور ہوگی. تو جب تک ریسرچ آپ کی پروپوزل اپروو نہیں ہوئی, آپ کا سائناپسس اپروو نہیں ہوا, آپ اتھورائزڈ نہیں ہیں کہ وہ ریسرچ کریں. ٹھیک, سو دیٹ از گرانٹنگ پرمیشن فرام دی ریسرچ بورڈ فار ڈوئنگ ریسرچ. The second is intellectual property rights. Intellectual property کیا ہوتا ہے؟ آپ کا پیسہ آپ کے پاس فائنینشیل پراپرٹی ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہے؟ ڈیفائن کیا کریں؟ جو بھی آپ ریسرچ میں کام کرتے ہو آپ کا اپنا ہی ہو, نہیں, آپ کا اپنا ہی ہو, اپنی پراپرٹی اس کی ہو, مطلب ڈیفائن جو کام کریں وہ ریسرچ آپ کا ہی ہو, اس میں کوئی کاپی رائٹس سر آپ کے مطلب پرمیشن کے بغیر یا آپ کے ریفرنس دیے بغیر کوئی اس کو یوز نہیں کر سکتے. یہ تو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ہو گیا. میں پوچھ رہا ہوں انٹلیکچوئل پراپرٹی کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے. وٹ از انٹلیکچوئل پراپرٹی؟ Creation and innovation of anybody. Creation and innovation of anybody is intellectual property of that person. ٹھیک, آپ نے ایک غزل لکھی, یہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. آپ نے ایک پینٹنگ بنائی, وہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. آپ نے ایک آرٹیکل لکھا, وہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. آپ نے کوئی مشین بنائی, وہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے, کیونکہ آپ کی انٹلیکٹ سے وہ وجود میں آئی ہے. ٹھیک, سو کریشن اور انوویشن. ٹھیک ہے, انوویشن کوئی بھی نیا آئیڈیا, ٹھیک ہے, فزیکلی وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ نے ایک نیا آئیڈیا دیا ہے تو یہ آئیڈیا آپ کے ذہن پہ ہی ہے, یہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. ٹھیک, سو کریشن اور انوویشن آف اینی باڈی, ٹھیک ہے, جینوئن کریشن, ناٹ کاپیڈ کریشن. ٹھیک ہے, ایک پینٹنگ بنی ہوئی ہے, میں اس پینٹنگ کو کاپی کرتا ہوں, سو دیٹ از ناٹ مائی انٹلیکچوئل پراپرٹی. ٹھیک, اٹ از اے کاپی آف دی انٹلیکچوئل پراپرٹی آف سم ون ایلس. ٹھیک ہے, میں نے صرف اس کو بنایا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو میرے ذہن کی تخلیق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے ذہن کی جو تخلیق ہے وہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اگر یہی میز بنائی ہے جو کہ پہلے کسی اور نے بنائی تھی, تو اس کو ڈیزائن کرنے والا جو ہے وہ اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے. آپ نے اس کو کاپی کیا. ٹھیک ہے, جو اس کا انیشیٹر ہے, ٹھیک ہے, وہ انٹلیکچوئل.
ٹھیک ہے. اگر آپ اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو وداؤٹ ڈیفائنڈ وے آف پرمیشن کاپی کرتے ہیں تو پھر یہ پلیجرزم ہے. وداؤٹ ڈیفائنڈ وے آف پرمیشن. اب اس وقت دنیا جو ہے وہ گلوبل بھی ہے. اگر اس میں جرمنی میں کسی نے کوئی ریسرچ کی، اس نے اس کی رپورٹ بنائی اور آپ اس رپورٹ کا کچھ حصہ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جرمنی میں اس شخص سے پرمیشن لیں گے. ٹھیک، ڈائریکٹ پرمیشن تو آج کل پاسبل نہیں ہے. ٹھیک، اس لیے کچھ ڈیفائنڈ ویز آف پرمیشن ٹھیک ہے یہ کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں. آپ ان ویز کے ذریعے آپ اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو ایڈریس کریں گے. ٹھیک، آپ اس کو کرٹسی دیں گے. دیکھیں کہ یہ کام اس کا ہے، میں اس کے کام کو کاپی کر رہا ہوں. ٹھیک، ایک ہے کرٹسی. جب آپ کسی شخص کے ڈیزائن کو کاپی کر کے اپنی رپورٹ میں شامل کرتے ہیں، ٹھیک، اور آپ اس کی کنٹریبیوشن کو اکنالج کرتے ہیں تو پھر یہ کرٹسی کہلاتی ہے. ٹھیک، مثلاً یہ ہے بوہم کی ایک ڈائیگرام ہے. ٹھیک ہے کہ کوالٹی جو بڑھے گی، ٹھیک ہے، کاسٹ کم ہوگی. کوالٹی بڑھے گی، کاسٹ کم ہوگی. یعنی کوالٹی اگر اتنی ہے تو کاسٹ اتنی ہے. ٹھیک ہے، کوالٹی اتنی ہے، کاسٹ اتنی ہو گئی. کوالٹی اتنی ہے تو کاسٹ اتنی ہوگی. ٹھیک ہے، کوالٹی بڑھ رہی ہے، کاسٹ کم ہو گئی. یہ ڈائیگرام بیری وی بوہم نے اپنی بک میں شامل کیا. آپ اپنا آرٹیکل لکھ رہے ہیں اور آپ اسی ڈائیگرام کو ایز اٹ از کاپی کرتے ہیں اپنے اس میں، تو پھر آپ کو نیچے لکھنا ہوگا کرٹسی بیری وی بوہم. کرٹسی بیری وی بوہم. ٹھیک ہے، یہ ڈائیگرام میری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بیری وی بوہم نے یہ کی ہے. ٹھیک ہے، اس کی کنٹریبیوشن کو میں یوز کر رہا ہوں. ٹھیک، تو جب آپ کسی کے ڈیزائن کو کاپی کر کے اپنے اس انٹلیکچوئل پراپرٹی میں یوز کر رہے ہیں تو آپ کو کرٹسی دینی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کرٹسی نہیں دی تو پھر آپ نے پلیجرائز کر دیا. ٹھیک ہے، ڈیفائنڈ وے آف پرمیشن ہے. ٹھیک ہے، یہ ریسرچ کمیونٹی میں یہ ڈیفائنڈ ہے کہ وین ایور سم ڈیزائن از کاپیڈ دین اے کرٹسی شوڈ بی ڈیلیورڈ ٹو دی کنٹریبیوٹر. ٹھیک، تو آپ چونکہ بتا رہے ہیں کہ یہ میرا نہیں ہے تو پھر پلیجرزم نہیں ہے. ٹھیک، اگر آپ نہیں بتاتے تو پھر پلیجرزم. جب آپ کسی کے لکھے ہوئے کام کو ایز اٹ از اپنے اس میں آرٹیکل میں شامل کرتے ہیں تو پھر وہ پورشن جو ہے وہ آپ کو کوٹس میں دینا ہوگا یا اٹالک کرنا ہوگا. ٹھیک،
آپ لکھ رہے ہیں اس میں آپ کو فکرہ لکھنا پڑا آل مین آر مورٹل. آل مین آر مورٹل یہ فکرہ آپ کا نہیں ہے، یہ فکرہ کس کا ہے؟ ایرسٹوٹل کا ہے، ارسطو کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فکرہ کسی اور کا ہے، آپ کا نہیں ہے. پھر آپ کو اس فکرے کو کوٹس میں لکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کوٹس میں لکھا، ساتھ میں ہم نے دیا 4. ٹھیک، ارسطو نے اپنے کس بک میں، اپنے کس آرٹیکل میں یہ فکرہ لکھا تھا، ٹھیک ہے، وہ 4 نمبر پہ میں نے لسٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر کتاب کے آخر میں آپ دیکھیں بیبلیوگرافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر ریسرچ پیپر کے آخر میں آپ دیکھیں ریفرنسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بک میں جن سے آپ نے حوالہ جات لیے وہ بیبلیوگرافی کی صورت میں. ٹھیک ہے، ہم یہ کریں گے کہ ریفرنس لکھنے کے کیا طریقے ہیں. ٹھیک ہے، ہر ریفرنس لکھنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں فی الحال جنرل یہ یوز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آخر میں جو ہم نے ریفرنسز کی لسٹ دی ہے اس میں 4 نمبر پہ ارسطو کا ریفرنس ہم نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ارسطو کی اس بک میں یہ فکرہ موجود ہے، آپ ایز اٹ از لے رہے ہیں. ٹھیک، اب کسی کے آئیڈیا کو اپنے الفاظ میں اگر بیان کر رہے ہیں، ٹھیک، کسی کی ڈکلیریشن کو آپ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نارمل یہ ہے. ٹھیک ہے، لوگ اس میں QEC سے پلیجرزم بائی پاس کرنے کے لیے یہ یوز کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ پلیجرزم ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے لکھے ہوئے کو ریفریز کر دیا. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے لکھے ہوئے کو ریفریز کر دیا. ٹھیک ہے، اب اس کو اگر میں یہ لکھ دوں کہ all the persons who have been born in this world are mortal، تو پھر فکرہ تو یہ وہی نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے، اس کے الفاظ میں نے بدل دیے، لیکن اب بھی یہ ارسطو کا فکرہ ہے، آپ کا نہیں ہے. آپ نے اپنے الفاظ میں بدل دیا. ٹھیک ہے، تو اس کا ریفرنس آپ کو لازماً دینا ہوگا. یہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس میں فرض کریں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈیفینیشن ہے، وہ ڈیفینیشن کسی نے کی ہے، آپ اس کو ریفریز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکٹیو وائس کو پیسو وائس میں کر دیتے ہیں، ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ میں کر دیتے ہیں، اس کے سینونیم چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سارے کے سارے الفاظ بدل جاتے ہیں، اب بھی وہ آپ کا نہیں. ٹھیک، تو اگر وہ کسی اور کا آئیڈیا ہے، اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں لکھا ہے، ریفرنس نہیں دیا، تو بھی پلیجرزم. ٹھیک، تو آج کل ہوتا یہ ہے، ٹھیک، کہ سارے کا سارا کٹ پیسٹ کر لیتے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو یہ ریفریز کر لیتے ہیں. ریفریز کرنے میں اگر آپ کسی پلیجرزم کے سافٹ ویئر سے یہ کریں گے، وہ کہے گا پلیجرزم نہیں. ٹھیک، لیکن وہ 100% پلیجرائزڈ ہے. ٹھیک ہے، ایتھکس کے لحاظ سے وہ اب بھی پلیجرائزڈ ہے. ٹھیک، کیونکہ آپ نے خود کچھ بھی نہیں کیا. آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ دوسرے کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کو ریفریز کرنے کی. ٹھیک ہے، تو آپ نے خود بھی جیلی کام کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جیلی کام جو آپ کر رہے ہیں، یہ ریسرچ ایتھکس کے، ریسرچ کی اخلاقیات کے خلاف. ٹھیک، تو ایتھکس ہیں وہ یہ ہیں کہ ریڈ، سمرائز اینڈ رائٹ. ریڈ، سمرائز اینڈ رائٹ. ٹھیک ہے، آپ دوسرے کی ریسرچ کو ریڈ کریں. ٹھیک، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک، اس کے بعد اس کی بنیاد پہ اپنی رائٹنگ کریں. ٹھیک، آپ نے 4 ریسرچر کی مختلف ریڈ کی. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے سمرائز کیا. سمرائز کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، آپ اس کا اپنا اوور ویو لکھتے ہیں. ٹھیک، یا اس کا ریویو لکھتے ہیں.
ٹھیک، تو پھر یہ آپ کی چیز ہے، ٹھیک، کیونکہ آپ نے 4 ریسرچر کی چیز کو کمبائن کیا، یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک، آپ نے ایک ریسرچر کو، ٹھیک ہے، یہ نہیں یہ کیا، ہاں وہ ریسرچر جو کچھ کہہ رہا ہے اس سے آپ اختلاف کرتے ہیں، ٹھیک، تو پھر آپ اس کی چیز کو بیان کر کے پھر اس کے ساتھ اپنا اختلافی نوٹ لکھیں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اس کا یہ ہوتے ہیں ریویو آرٹیکلز ہوتے ہیں. ریویو آرٹیکل کا بیسک آبجیکٹو یہ ہے کہ جس نے آرٹیکل لکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ اپنی رائے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا اوپینین کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے جو کچھ لکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے یا اس میں بہتری کی گنجائش ہے، ٹھیک، تو جو بھی یہ ہے، ٹھیک، وہ جو آپ اپنا اوپینین لکھ رہے ہیں وہ آپ کا ریویو ہے، ٹھیک، تو وہ ریویو آپ کی کنٹریبیوشن ہے، ٹھیک، اس میں بے شک آپ اس کے کوٹس بھی لکھیں، ٹھیک ہے، اس کے ریفرنس ٹیکسٹ بھی لکھیں، یہ پلیجرزم میں نہیں آئے گا کیونکہ آپ اسی کے بارے میں ریویو لکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پلیجرزم میں نہیں آئے گا. اگر آپ کسی پلیجرزم کے سافٹ ویئر میں سے اس کو گزاریں گے تو وہ کہے گا کہ 50% پلیجرزم ہے، لیکن ریسرچ کی ایتھکس کے لحاظ سے وہ پلیجرزم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اسی کے بارے میں ریویو لکھنا ہے تو پہلے آپ کو وہ لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو پلیجرزم کا سافٹ ویئر کہے گا 50% پلیجرزم ہے، ایکچولی وہ 0%، ٹھیک. تو جو سافٹ ویئر جنریٹڈ رپورٹس ہیں پلیجرزم کی، ٹھیک ہے، یہ ایکچوئل یا فیکچوئل پلیجرزم کو ریفلیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، یہ صرف ورڈ کے کاپی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، ورڈ کے کاپی کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. مثلا جو HEC کا ریکمینڈڈ اینٹی پلیجرزم سافٹ ویئر ہے ٹرنیٹن کیا کرتا ہے؟ ٹرنیٹن یہ کرتا ہے کہ ایک فقرے میں اگر 4 الفاظ کامن ہوں، کاپیڈ ہوں، ایک فقرے میں 4 الفاظ کاپیڈ ہوں تو وہ اس کو پلیجرائز کا کہتے ہیں، ٹھیک، وہ فقرہ بالکل چینج ہوگا لیکن اس کے 4 الفاظ کسی اور فقرے کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں، وہ کہے گا پلیجرزم، ٹھیک ہے، اس کا سینس بھی اور ہوگا، ٹھیک ہے. آپ جب پلیجرزم چیک کرتے ہیں تو آپ نے کمپیوٹر سافٹ ویئر کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک، وہی فقرہ کسی اور نے اس کے پولٹری فارم کے لیے ایک آرٹیکل لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے ایک فقرہ لکھا ہے، اس میں وہ 4 الفاظ جو ہیں آپ کے سافٹ ویئر والے کے ساتھ میچ ہو، وہ کہے گا پلیجرائزڈ. سر مطلب کنٹینٹ کو یہ چیک کرتا ہے؟ کنٹینٹس کو نہیں چیک کرتا، صرف الفاظ کو چیک کرتا. سر اس میں پریپوزیشن کو بھی چیک کرتا ہے؟ جی، پریپوزیشن بھی اس میں آ جاتا ہے، وہ بھی چیک کرتا نہیں، ہے؟ پریپوزیشن نارملی نہیں ہوتے، اچھا. پریپوزیشن کو نارملی چیک نہیں کرتا. پریپوزیشن کو نارملی چیک نہیں کرتا. آپ اس میں سے جو ایڈجیکٹو ہیں اس کو بھی ایکسکلوڈ کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو مین ورڈ ہوتے ہیں، جو سبجیکٹ ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے اور آبجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ، اس کو وہ چیک کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب اٹ از این ایپل، این کو چھوڑ دے گا لیکن ایپل جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ چیک کرے گا، ٹھیک ہے. ہی گوز ٹو لاہور، ٹھیک ہے، ہی کو بھی چیک کرے گا، گوز کو بھی چیک کرے گا، لاہور کو بھی چیک کرے گا. ارلی ان دی مارننگ اگر آپ نے لکھا ہے، اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک، وہ اس کا، ٹھیک ہے، ایڈجیکٹو بن رہا ہے، ٹھیک، تو یا ایڈورب بن رہا ہے تو ایڈورب اور ایڈجیکٹو کو چھوڑ دے گا لیکن جو مین سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ ہیں ان کو لازمی چاہیے، ٹھیک. تو پریپوزیشن نارملی نہیں ہوتے لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک پریپوزیشن سے ہی فقرہ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. پریپوزیشن کی جو پوزیشن ہے وہ اگر چینج کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ چینج کرنے سے اس کا جو یہ ہے نیریٹو ہے وہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس صورت میں وہ پریپوزیشن کو بھی چیک کریں، ٹھیک. میں آپ کو صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ پلیجرزم سافٹ ویئر جو ہے وہ تو صرف ورڈ کی میچنگ کر دیتے ہیں. آپ کا سینٹینس سافٹ ویئر کے بارے میں ہے، دوسرے کا سینٹینس پولٹری کے بارے میں ہے، لیکن دونوں میں 4 الفاظ جو ہیں وہ کامن نکل ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ کے سینٹینس کو پولٹری والے کے ساتھ پلیجرائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب آپ اس کو
मतलब ह्यूमन ब्रेन के ज़रिए ये करेंगे, ठीक है, तो उन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक। तो आपकी रिसर्च एथिक्स के लिहाज से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मशीन की चेकिंग के लिहाज से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मशीन के प्लेजरिज्म को हम बाद में ये करेंगे, ठीक है। हम एथिक्स के लिहाज से प्लेजरिज्म को ये कर रहे हैं, ठीक है, कि जो भी एक्चुअल कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, एक्चुअल कंट्रीब्यूटर की कंट्रीब्यूशन को आपने एक्नॉलेज करना है, ठीक। सो यू विल हैव टू एक्नॉलेज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ एक्चुअल कंट्रीब्यूटर, ठीक, रिसर्च कंट्रीब्यूशन ऑफ द एक्चुअल रिसर्चर, ठीक। सो इट विल बी एक्नॉलेज थ्रू कोटेशन, थ्रू references or through condition, ठीक। So these are the research ethics, okay?